ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے 2 واقعات میں جونیئر کمانڈر آفیسر سمیت 7 نوجوان شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردی کے واقعات میں علاقہ مچ اور کیچ میں یہ علاقہ پیش آیا۔ گزشتہ رات مچ میں FC کی گاڑی بارودی سرنگ سے جا ٹکرائی۔ واقعے میں جونیئر کمانڈر آفیسر سمیت 7 نوجوان شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں نے فورسز کی گاڑی کو IEDC سے نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق کیچ میں دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی امداد علی نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کو بتائیں کہ ملک میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 39,966 تک پہنچ چکی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے کرونا وائرس سے متعلق تازہ ترین اپڈیٹ جاری کر دی گئی، جس کے مطابق ملک میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 39,966 تک پہنچ چکی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملک میں کرونا ایکٹیو کیسز کی تعداد بھی 30,538 تک ہو چکی ہے، جبکہ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1841 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کرونا از خود نوٹس کیس کی اہم سماعت کی۔ اس سلسلے میں چیئرمین NDMA، اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ ہماری تشویش اخراجات سے متعلق نہیں، سروسز کے معیار پر ہے۔ کرونا کے مشتبہ مریض کا سرکاری لیب سے ٹیسٹ مثبت اور پرائیویٹ سے منفی آتا ہے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے ملازمین کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ملازمین کا کرونا ٹیسٹ سرکاری لیب سے مثبت اور نجی سے منفی آیا۔ جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے ہیومن ریسورسز چاہیے، مگر وہ بہتر کام نہیں کر رہے۔ جب مریض ان کے پاس پہنچتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے۔ لاہور ایکسپو سینٹر اور اسلام آباد میں قرنطینہ سینٹرز سے لوگوں کی ویڈیوز دیکھنے کو نظر آ رہی ہیں۔ آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں 6 نکاتی ایجنڈے پہ غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں افغان سیاسی قیادت کے درمیان شراکت اقتدار کے معاہدے کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وفاقی کابینہ ملک کے بڑے ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنے کا جائزہ بھی لے گی، جبکہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پالیسی بورڈ کے چیئرمین کی تقرری کی منظوری بھی دی جائے گی۔ عرصہ کی جانب سے پانی کے بہاؤ کو ٹیلی میٹرک کے ذریعے مانیٹرنگ کی منظوری ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ایکٹ کے تحت بورڈ ممبران اور ممبر بجٹ کمیٹی تعینات کرنے کا معاملہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ کابینہ کو علاقائی امن، خطے کی موجودہ صورتحال اور عالمی امور پر بریفنگ دی جائے گی، جبکہ کابینہ ملکی سیاسی صورتحال، معاشی مشکلات اور پارلیمانی معاملات پر بات چیت کرے گی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ کرونا دنیا کے 213 ممالک تک پھیل چکا ہے۔ وائرس کے باعث دنیا کے مختلف ممالک میں 3,18,000 سے زائد افراد ہلاک اور 48,56 سے زائد افراد بیمار ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے باعث امریکہ میں ایک روز میں 328 افراد جان سے گئے اور ہلاکتوں کی تعداد 91,000 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ 15,35,000 سے زائد افراد بیمار پڑ چکے ہیں۔ روس میں 91 افراد ہلاک اور ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 2,700 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 2,90,000 سے زائد افراد بیمار پڑ چکے ہیں۔ یورپی ملک اسپین میں 59 افراد ہلاک اور کل ہلاکتوں کی تعداد 27,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ برازیل میں 252 افراد ہلاک اور ہلاکتوں کی مجموعی طور پہ تعداد 16,000 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔
وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت عطیہ کیے گئے ہر روپے کے بدلے میں 4 روپے ادا کرے گی۔ وزیر اعظم نے ٹویٹر پر احساس ایمرجنسی کیش پروگرام سے متعلق کہا کہ وہ گزشتہ روز احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کیٹیگری 4 کے مستحقین سے ملاقات کے لیے گئے۔ ریلیف فنڈ سے ان مستحقین افراد کے لیے مقرر کیا گیا جو لاک ڈاؤن سے بے روزگار ہوئے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فنڈز کی تقسیم میں احساس ڈیٹا اور شفافیت کا مکمل خیال رکھا جائے گا۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام میں رجسٹریشن کے لیے لنک بھی شیئر کیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کا کیس بہت سنجیدہ ہے۔ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا معاملہ زیر غور ہے۔ ریلوے میں ایس او پیز پر عمل درآمد کی خود نگرانی بھی کر رہا ہوں۔ وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ ٹرینیں چلانے کی اجازت گزشتہ روز ملی ہے۔ پشاور سے ٹرین چلا رہا ہوں، ضرورت ہوئی تو پشاور کے لیے ایک اور ٹرین کا اضافہ کیا جائے گا۔ ٹرینوں میں 60% سواریاں لے کر جائیں گے۔ ملکی سیاسی صورتحال سے متعلق شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کو سیاست کا کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے، وہ 5 سال پورے کریں گے۔ نیب آرڈیننس میں ترامیم اتنی جلدی نہیں آ رہی، 31 مئی تک نیب دونوں جانب جھاڑو پھیر دے گا۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ ریلوے نے ٹرین کا سفر کرنے والے مسافروں کے لیے ایس او پیز جاری کر دی۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ریلوے عامر نثار کے مطابق 2 ماہ بعد مسافر ٹرینیں کل 20 مئی سے شروع کی جائیں گی اور پہلے مرحلے میں 4 صوبوں سے 30 ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ کل پہلی ٹرین پاکستان ایکسپریس صبح 6 بجے راولپنڈی سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی، جبکہ دوسری ٹرین راولپنڈی سے لاہور کل صبح 7 بجے چلے گی، جبکہ تیسری ٹرین کل صبح 7:30 بجے لاہور سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوگی۔ ڈی ایس ریلوے کا کہنا ہے کہ ٹرین سروس کے دوران ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ مسافر 1 گھنٹہ پہلے اسٹیشن پہنچیں گے اور کسی مسافر کے عزیز کو اسٹیشن کی حدود میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عامر نثار نے کہا کہ ٹرین میں 60% مسافر ہوں گے اور 40% نشستیں خالی رہیں گی۔ اسٹار ایشیا نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ کیا ہے آدم کی تخلیق کا مقصد؟ کیا ہے رموز کائنات؟ کیا ہے فہم؟ کیا ہے تفہیم؟ کیا ہے سوچ؟ کیا ہے نظریات؟ اگر آپ کے ذہن میں پل رہے ہیں سوالات اور آپ تلاش کر رہے ہیں ان کے جوابات، تو آپ کو چاہیے ایک ارشاد باری تعالی، اللہ نے جو تمہیں دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر بناؤ
اور دنیا میں بھی اپنا نصیب فراموش نہ کرو. تم بھی اسی طرح اچھا کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ. بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. سب رحمتیں ہیں اس میں، سب برکتیں ہیں اس میں، سب بخششیں ہیں اس میں، نازل کیا خدا نے اس میں اپنا پاک قرآن. رمضان رمضان راحت ہے، رمضان 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 راحت ہے، رمضان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عبادت کا مہینہ ہے یہ، نبی کا کرینہ ہے یہ، جنت کا سفینہ ہے. اللہ کے بندوں کی اس میں ہوتی ہے پہچان. رمضان رمضان راحت ہے، رمضان 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 راحت ہے، رمضان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گناہوں سے بچاتا ہے، سکون قلب آتا ہے، خدا کے پاس لاتا ہے. یہ مہینہ دوستو ہے رب کا احسان. رمضان رمضان راحت ہے، رمضان رمضان. عدیل برکی شو لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. لگیاں نے لگیاں دل تے تیریاں نے لگیاں دل تے، تیرے عشق بنا کیا جینا، تیرے عشق بنا. ہاں میں کہہ رہا تھا 4:30 نے پڑھنے سے. تو ہی وہ حسین ہے جس کی تصویر خیالوں میں مدت سے بنی ہے، تو کیا رسپانس ہوتا ہے آپ کا؟ دیکھیں تعریف کس سے اچھی نہیں لگتی. جو بھی کہنا کہنا ہے تجھے دل سے، او مرے بھی دل سے. I'm crazy for you. کامیابی اس سے زیادہ ملی یا کم؟ بڑی چیز میں جو سمجھتی ہوں وہ لک ہے انسان کی. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں یہ جو لک محنت پنجابی نہیں بھی والا ہے کرتے. یا انگلش والا؟ نہیں وہ والا لک چکی لک چم نہیں. ویلے لنگ گئے توبہ والے، راستاں اوکے پرندیاں نہیں. وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی. ہم ہے وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں بانے تابش. ایک کام جو ہے نا وہ مجھے آج تک اپنا ہی کرنا سیدھا نہیں ہے. کیسے ویسوں کو دیا ہے کبھی تو لے ٹکرا دے، تھوڑی سی ڈولے ٹکرا دے. آل آف سڈن سیاست میں کیسے آ گئے آپ؟ میرے برے دن آنے سے. رات ہنیری. میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں تو بس دیکھتی رہ جاتی ہوں. آپ بہت بہت زیادہ اچھا گاتے ہیں. لگ جا گلی سے پھر یہ حسین رات ہو. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت ڈبل لاک ڈاؤن چل رہا ہے.
مودی حکومت نے کشمیری آبادی کے تناسب کو کم کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ پاکستانی سفیر نے بھارتی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں مسلم اقلیت کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے جنوبی ایشیائی خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کی بھی بھرپور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ جب بھی بھارت میں انتخابات قریب آتے ہیں وہاں کی حکومت مسلم دشمنی کو ہوا دے دیتی ہے تاکہ انتخابات میں کامیابی حاصل کی جائے۔ مودی سرکار نے کرونا وائرس کا ذمہ دار بھی مسلمانوں کو ٹھہرا دیا اور اس کے لیے سوشل میڈیا پر مذموم مہم بھی چلائی۔ اب شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح ننکانہ صاحب میں بھی انصاف امداد پروگرام کے تحت مستحقین میں 12,000 روپے فی خاندان امدادی رقم کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں حفیظ الرحمان معاویہ کی رپورٹ۔ انصاف امداد پروگرام کے تحت ننکانہ صاحب اور اس کی تینوں تحصیلوں میں 9 مختلف مقامات پر ادائیگی مراکز بنائے گئے ہیں، جہاں آنے والے مستحق افراد کے لیے ذریعہ انتظامیہ کی طرف سے تمام سہولیت کا بہترین انتظام ہے۔ شفاف اور آسان طریقے سے مالی امداد حاصل کرنے والے مستحق افراد نے مشکل کی اس گھڑی میں مدد کرنے پر پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آدمی دل دا مریض ہے، میں خود دماغی مریض ہاں، 7 بیٹیاں نے میریاں تے میں بہت انہاں دی شکر گزار ہاں وزیر اعلیٰ دی جن نے میری امداد کی ہے 12,000 روپیہ۔ میں میریاں بچیاں میں خود اچھے طریقے نال عید دن مبارک گزار چھڑا دی۔ تو حالات خراب ہیں، عمران خان صاحب کی مہربانی ہے جنہوں نے انہیں کیا 12,000 روپیہ مل گئے، ہم گزارا چل جائے گا۔ تمام ادائیگی مراکز پر کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے حفاظتی اقدامات اور حکومتی ہدایت پر مکمل عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ انصاف پروگرام کے تحت مستحق افراد میں امدادی رقوم کا سلسلہ جاری ہے۔ حفیظ الرحمان معاویہ، اسٹار ایشیا نیوز، ننکانہ۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا میں پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی سامنے آ چکی ہے۔ 4 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی گئی، 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اوکاڑا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمر سعید ملک کے حکم پر تھانہ اے ڈویژن پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے 4 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی، 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ اے ڈویژن پولیس نے اطلاع دی کہ چرس کی ایک بڑی کھیپ شہر میں پہنچ چکی ہے جو پرچون فروش منشیات تک پہنچائی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ کنتکوٹ میں پیرامیڈیکل سٹاف اور ڈاکٹروں کا ہسپتال کے گیٹ پر سندھ حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کی سندھ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی سامنے آ گئی۔ کنتکوٹ میں کرونا رسک الاؤنس نہ ملنے کے خلاف ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی جانب سے دوسرے روز بھی احتجاج کر کے او پی ڈی کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کر دیا گیا۔ پیرامیڈیکل سٹاف کے ملازمین اور ڈاکٹروں نے دوسرے روز بھی احتجاج کر کے ہسپتال کے گیٹ پر دوسرے روز بھی دھرنا دے کر سندھ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ میں ٹرانسپورٹرز اور ضلعی انتظامیہ میں ڈیڈ لاک ختم ہو گیا۔ مذاکرات کامیاب ہونے پر ٹرانسپورٹ کا پہیہ چل گیا۔ حکومتی ایس او پیز بھی مکمل طور پر اس پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے حافظ لقمان سے۔ جی حافظ لقمان، بتائیے گا کہ اس حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ہے؟
हाँ जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह गुजरावाला में भी जो ट्रांसपोर्ट है वो बहाल कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट बहाल होने के बाद जो ट्रांसपोर्टर मालकान हैं वो काफ़ी कुछ दिखाई दे रहे हैं। अगर हुकूमती SOPs की बात करें तो हुकूमती SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराया जा रहा है। अभी मैं अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर समाजी फासले के लिए जो बनाए गए दायरे हैं उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। उसके बाद जो आने वाले जो मुसाफिर हैं उनको भी टेम्परेचर चेक करके और जो हैंड सैनिटाइज करके अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। अंदर दाखिल होने के बाद जो गाड़ी की जो समाजी फासले की बात की गई थी, जो गाड़ी के अंदर जो समाजी फासला उसको मौजूदा खातिर नहीं रखा जा रहा। उसके बाद जो किरायों में कमी का ऐलान किया गया था, इधर भी ट्रांसपोर्टरों की जानिब से 20% किरायों में कमी का ऐलान किया गया। इसके हवाले से किराए की कमी के बाद जो शहरी यहाँ काफ़ी कुछ दिखाई दे रहे हैं और जो ईद भी करीब है, जो मुसाफिर हैं वो अपनों में ईद मनाने के लिए अपनों के पास जा रहे हैं। जी लुकमान, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नारोवाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA चौधरी बिलाल अकबर का कहना है कि हुकूमत के लॉकडाउन आवाम की सहूलत और मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए खोला गया है। लॉकडाउन के साथ मुल्क में 35,000 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। चौधरी बिलाल अकबर ने कहा कि आवाम SOPs की पाबंदी बिल्कुल नहीं कर रही। बाज़ारों में रश देखने में नज़र आ रहा है कि अगले चंद हफ्तों में केसेस की तादाद 1 लाख के करीब हो सकती है। आवाम से अपील है कि अपनी सेहत के लिए SOPs पर अमल को यकीनी बनाया जाए। हारूनाबाद समेत ज़िला भर में टिड्डी दल के लश्करों ने फसलों का घेराव कर लिया। हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी कीमती फसलें ज़ेर आब आने लगी हैं। ज़िलाई इंतज़ामिया समेत महकमे ज़राअत समेत दीगर इदारे टिड्डी दल के हमलों के आगे बेबस हो चुके हैं। हारूनाबाद समेत ज़िला भर में टिड्डी दल ने लश्करों की सूरत में फसलों का घेराव कर लिया। हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी नोबियादा कपास, चावल, तिल, चारा जात और बागात तबाह बर्बाद होने लगे हैं। आज से तकरीबन 3 माह पहले भी हारूनाबाद और इसके गिरदोनवा में टिड्डी दल के हमले से हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी थीं। आपको बताएं कि हारूनाबाद समेत ज़िला भर में टिड्डी दल के लश्करों ने फसलों का घेराव कर लिया। हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी कीमती फसलें तबाह होने लगी हैं। ज़िला इंतज़ामिया समेत महकमे ज़राअत और दीगर इदारे टिड्डी दल के हमलों के आगे बेबस हो चुके हैं। अरशद अली गौरी रिपोर्ट करेंगे। हारूनाबाद समेत जिला भर में टिड्डी दल ने लश्करों की सूरत में कीमती फसलों का घेराव कर लिया। हजारों एकड़ रकबा पर खड़ी कपास, चावल, तिल, चाराजात और बगात तबाह बर्बाद होने लगे हैं। आज से तकरीबन 3 माह पहले भी हारूनाबाद और इसके गिरदोनवा में टिड्डी दल के हमले से हजारों एकड़ खड़ी फसल तबाह बर्बाद हो गई थी। लेकिन इस बार टिड्डी दल के हमले में शिद्दत देखने में आई है, जिससे लाखों एकड़ फसलें तबाह बर्बाद होने का अंदेशा है। किसानों का कहना है कि जिली इंतजामिया समेत महकमा ज़राअत व दीगर अदारे टिड्डी दल के हमले के आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं और हम अपनी मदद आपके तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ अमल हैं। जबकि डिप्टी कमिश्नर शेख खान जैतून भावलनगर ने टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों का विजिट भी करना शुरू कर दिया है और किसानों को यकीन दहानी करवाते हुए उनका कहना था कि इंसदादे टिड्डी दल मुहिम के लिए जरूरी मशीनरी के लिए जल्द फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और टिड्डी दल के खात्मे के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। रुख करें राजनपुर का, जहां पर तहसील जामपुर थाना सिटी में पुलिस तशद्दुद से जाम भाग होने वाले मुलाजिम हुसैन के कत्ल का मुकदमा 4 रोज़ बाद दर्ज कर लिया गया। SHO सिटी मोहम्मद अख्तर हजबानी समेत ASI तलब लुंड और दीगर मुलजमान इसमें मुलविस थे। थाना सिटी पुलिस जामपुर में पुलिस तशद्दुद से 4 रोज़ कबल जाम बहक होने वाले मुलाजिम हुसैन मकबूल के कत्ल का मुकदमा सिटी पुलिस जामपुर में दर्ज कर लिया गया, जिसमें SHO सिटी मोहम्मद अख्तर हजबानी, ASI तलब लुंड, जुल्फ़िकार अली डोगर, असमतुल्ला अमान कांस्टेबल नामजद थे। विहाड़ी में लॉकडाउन तो खुल गया मगर मैपको की जानिब से लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। विहाड़ी के ताजर पहले ही कारोबार न होने की वजह से परेशान थे, अब लोड शेडिंग ने कारोबार मज़ीद ठप कर दिया। विहाड़ी गर्मी की शिद्दत बढ़ते हुए मैपको की जानिब से विहाड़ी शहर और गिरदोनवा में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला ना थम सका। ताजरों ने कहा कि पहले तो लॉकडाउन की वजह से कारोबार ख़त्म हो गया था मगर अब रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी कर दी।
مارکیٹ کمیٹیز کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا. 2 تحصیلوں کے چیئرمینز اور وائس چیئرمینز بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. اسی حوالے سے دیکھیں گے بیورو چیف عبداللطیف انور کی یہ رپورٹ. حکومت پنجاب نے مارکیٹ کمیٹیز کی بہتری کے لیے خانیوال کی 2 تحصیلوں کبیروالا اور جہانیہ میں نئے وائس چیئرمینز اور چیئرمینز کا انتخاب کر لیا ہے. دونوں تحصیلوں کے 4 امیدواروں کو بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا. انتخاب کی نگرانی ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شیرازی اور صوبائی وزیر حسین جہانیہ گردیزی نے کی، جبکہ ایم پی اے شاہدہ احمد حیات، پی ٹی آئی رہنما خالد جاوید ارائیں، ای ڈی اے آصف رضا بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عبداللطیف انور، بیورو چیف، اسٹار ایشیا نیوز، خانیوال. آپ کو بتائیں کہ مردان کے تھانہ ہوتی پولیس کی کارروائی سامنے آ چکی ہے. کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ نما کھلونے، پٹاخے اور دیگر آتشی مواد اور غیر قانونی اسمگلنگ کے دوران 16 بوریاں چائے برآمد کر لی گئی. مردان کے تھانہ ہوتی پولیس کی بڑی کارروائی سامنے آ گئی. مختلف بازاروں میں خلاف ورزی کرنے والے مرتکب دکانداروں کے قبضے سے اسلحہ نما کھلونوں، پٹاخے اور دیگر آتشی مواد برآمد کر لیا گیا. آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح سرائے مغل میں بھی گندم کی کٹائی کا عمل جاری ہے. مقامی انتظامیہ کسانوں کی ساری گندم گورنمنٹ کے گوداموں میں منتقل کر رہی ہے. اس امر سے کسان حضرات شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے سفیان ورک سے. جی سفیان، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سرائے مغل کے نواحی گاؤں حلہ منیس میں، جہاں گندم کی کٹائی کا عمل جاری ہے اور کٹائی کے دوران مقامی انتظامیہ کسانوں سے گندم برآمد کر کے حکومتی گوداموں میں منتقل کر رہی ہے اور اس تمام تر صورتحال کو کسانوں نے ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے. اس حوالے سے میرے ساتھ چند کسان حضرات موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس عمل سے کیوں پریشان ہیں. چھوٹے زمیندار جو ساڈے تے فتوا پنجاب میں لایا ہوا ہے نا، آپ 5 مار دانے دا 5 مار گندم رکھ سکتے ہیں، تو زیادہ نہیں رکھ سکتے. جناب یہ واسطے کام جاستی ہے سارے نال، یہ بہت ظلم ہے سارے اتنے. آج تھی خرچے دیکھو کتنے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، سپریواں کتنے پہنچ گئے ہیں، کھاد کتنے پہنچ گئی ہے. جناب اللہ یہ گندم کا ریٹ ہو ہی جا رہا ہے، پھر بھی تھلے لیا لوگوں کی بجائے. جناب یہ ساری ریکویسٹ ہے بھی گندم کا ریٹ زیادہ کرنا. کس طرح کے آپ نے کسانوں کے تاثرات جانے، ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے اور کم سے کم کسانوں کو کھانے کے لیے اور بیج کے لیے گندم دی جائے تاکہ وہ نئی فصل کی بجائی کے لیے گندم استعمال کر سکیں. جی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کسان ووٹ پاکستان نے حکومتی زرعی پیکج کو فراڈ قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کر دیا. مرکزی سیکرٹری کسان ووٹ پاکستان چودھری شوکت علی چیدھڑ نے اوکاڑا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت سے ٹوکن سسٹم ختم کر کے کھاد، بیج، زرعی ادویات کی قیمتوں میں براہ راست کمی لانے کا مطالبہ کر دیا. کسان ووٹ پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری چودھری شوکت علی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے شعبہ زراعت میں کسانوں کو اربوں روپے کے ریلیف پیکج کو کسانوں کے ساتھ فراڈ قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ حکومت کھاد، بیج میں ٹوکن سسٹم لا کر کسانوں کو ریلیف کی مد میں فراڈ کر رہی ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے اعلان پبلک ٹرانسپورٹ کی تو جکپاباد میں پبلک ٹرانسپورٹ نہ چل سکی، جس کی وجہ سے ڈرائیورز کو مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے زاہد کھرل سے. جی زاہد، بتائیے گا. جی بالکل، بات کی جائے پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پر ڈرائیور موجود ہے. حکومت کے جو اعلان تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. آئے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اسی حوالے سے، کون سے مطالبے آخر کیوں حل نہیں ہو سکا. السلام علیکم. السلام. کیا ہوا ابھی تک اعلان تو ہو گئے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، ابھی یہاں پر عمل نہیں ہو سکا، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں عمل؟ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے تو اعلان ہو چکا ہے، یہ خوشائن بات ہے، ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں. لیکن بڑا ہی افسوس ہو رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا. ہم کہہ رہے ہیں کہ فل فور اور جو ہے نا جتنا جلدی ہو سکے اس پہ عمل کیا جائے، کیونکہ یہ ہے کہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں وہ تو بڑے قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. مطلب یہ کہ جو لوگ
डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, जिस तरह हम लोग जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे लिए बड़े मसले क्रिएट हो रहे हैं। बराए मेहरबानी वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब से मैं आपकी तवज्जो से ये पैगाम पहुँचाना चाह रहा हूँ, खुदारा हम पे रहम करो। अब हमने कोरोना से मतलब निमटना या उसके साथ ज़िंदगी गुजारना हमने सीख लिया है, और ये कि आप खुदारा हम पे रहम करो, हमारे बच्चों पे रहम करो। ये 3 महीने से ये जो लॉकडाउन की वजह से पता नहीं कितने लोग जो हैं वो मतलब वो मर रहे हैं, कितने लोग जो है उनके चूल्हे, घरों के चूल्हे बुझे हुए हैं, और ये कि वो इंतहाई गुर्बत के नीचे जो लकीर होती है उससे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बराए मेहरबानी हम वज़ीर आला साहब और उनकी जितनी भी टीम है हमसे हम गुजारिश करें कि हम गरीबों पे रहम किया जाए। अल्लाह के वास्ते जो अभी मैंने सुना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस दिया हुआ है इस पर, बराए मेहरबानी आप उस पर इम्प्लीमेंट करें। वज़ीर आला साहब से हमें गुजारिश है कि आप एक मरतबा आओ, अमली तौर पे जो आप आ जाओ मार्केट में, आप जो है वो एक दिन सिर्फ मार्केट में गुजारो, बग़ैर भूख के, बग़ैर प्यास के, बग़ैर रोटी के आप गुजार के दिखाओ, मैं आपको सलाम पेश करूँगा। आप क्या कहना है इसके बारे में? सही, हम बहुत बेरोजगार हो गए हैं। ये हम बीमारी तो नहीं देख रहे हैं कि क्या बीमारी, ये पता नहीं हमारे को क्यों तकलीफ में डाल रहे हैं। ये रोजगार खोलें, ट्रांसपोर्ट को खोलें, आवाम को बहुत इन्होंने जलील कर दिया है। हम कार चलाते हैं, टैक्सी वाले हैं, इधर पुलिस रोजाना आते हैं, निकालो घर जाओ घर जाओ। हम कैसे बचे बाहर, उसको कैसे उनकी हम पूरा करें। राशन भी नहीं दे रहे, वो बड़े लोगों को दे रहे हैं, वो खुद खा रहे हैं, हमारे गरीब को ये देते भी नहीं है। ये 12,000 जो उन्होंने ऐलान किया है, आपका क्या, आप कैसे देख रहे हो उसको अमल को? अब हमको तो नहीं, 12,000 हमको नहीं दिया था। टैक्सी वाले हैं, वो टैक्सी चलाते हैं, जो सुबह से कमाते हैं, शाम से खाते हैं, शाम से कमाते हैं, सुबह से। अभी टैक्सी चल रही है? नहीं चल रही है ना, बंद है ना, गाड़ी हमारा बंद है ना, हमको पुलिस नहीं छोड़ रहा है ना, इधर जाता हूँ पुलिस नहीं छोड़ रहा है। टैक्सी अड्डों से बंद लोग सवारी अचे को तो वेगना बंद आहिनि, कारा बंद आहिनि, पुलिस अचे तो असां ढुकाए कढनि था। असां मज़दूर माण्हू, ग़रीब माण्हू असां वयूं काॾे, शहर भी बंद है, असां बच्चा भुख ते पिया आहिनि, वो जो एहसास ही कौन था करना। जी बिल्कुल, उनकी बात सुनो, उनका ये मुतालबा फुल फॉर के हमें इंसाफ दिया जाए, जैसे हमारे बच्चे भी खा सके, क्योंकि इनका मुतालबा ये था कि हमें फुल फॉर किया जाए। और दूसरी बात इन्होंने ये कि पुलिस हमें नाजायजी कर रही है, हमें तंग कर रही है, आला हुक्म से नोटिस लेकर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जी, कंदकोट में गंदम की खरीदारी का हदफ पूरा करने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। महकमा खुराक ने कार्रवाई करते हुए राइस मिल पर छापा मारकर 60,000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली। महकमा खुराक की टीम ने डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली भटियानी की सरबराही में शाह भटाई राइस मिल्स में कार्रवाई की। गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा की गई 60,000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली गईं, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से राइस मिल को सील कर दिया गया। आपको बताएं कि रावलपिंडी थाना एयरपोर्ट के इलाके में उमर नामी लड़के ने दोस्तों के हमरा हवाई फायरिंग कर दी। फायरिंग की वजह से इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। नौजवान ने अपने दोस्तों के हमरा फायरिंग करके पूरे इलाके में दहशत फैला दी। फायरिंग आतिशी असलहे से की गई। पुलिस अभी तक वाक़े से लाइल्म है और मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं कर सकती। ज़राए का कहना है कि उमर पहले भी अपने दोस्तों के साथ ऐसी ही हरकत करता रहता है। आपको बताएं कि लॉकडाउन में नरमी के बाद ओकाड़ा के बाज़ारों में आवाम का रश कोरोना वायरस को सरेआम दावत देने लगा है। आवाम की जानिब से दफ़ा 144 की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। इसी हवाले से बात करेंगे तासीर हैदर से। जी तासीर, बताइएगा कि आवाम क्या मुकम्मल तौर पर SOPs को फॉलो नहीं कर रही? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओकाड़ा के बाजार में। लॉकडाउन में नरमी के बाद ही जो है ओकाड़ा के बाजारों में रश बढ़ चुका है। खवातीन, बच्चे, बूढ़े जो है सबकी एक बड़ी तादाद जो है वो बाजारों में मौजूद है। अगर हम हुकूमती SOPs के हवाले से बात करें तो जो है यहाँ पे उस पर जो है अमल दरामद बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। अगर हम ज़िले इंतजामिया के हवाले से बात करें तो यहाँ पे जो है वो ज़िले इंतजामिया भी बिल्कुल गायब नजर आ रही है। ना तो यहाँ पे जो है वो बाजारों में मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही
سینیٹائزر کا استعمال کیا جا رہا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ گلوز کا استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہم بات کریں بازار کے داخلی اور خارجی راستوں کے حوالے سے تو داخلی اور خارجی راستوں پر بھی جو ہے وہ کوئی بھی ڈس انفیکشن جو ہے وہ گیٹ نہیں لگایا گیا, جسے جو ہے اگر یہ بات اکاڑا کہ یہ بازاروں میں عوام کا یہ رس جو ہے وہ کرونا وائرس کو سریعام دعوت دے رہا ہے, جس پر جو ہے حکومتی نمائندگان ابھی تک خاموش ہے اور ان کی جو یہ خاموشی ہے کہ خدا نہ خاصہ کسی بھی بڑے سانے کا سبب بن سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے کیمرہ مین آپ کو ایک دفعہ پھر دکھا سکے کہ میرے پیچھے جو ہے وہ بالکل عوام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. عوام سے جب ہماری بات ہوئی تو عوام کا یہ کہنا تھا کہ عید تو ہم نے کرنی ہے لیکن اب ہم کیا کریں, لیکن اسی ساری صورتحال میں یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت جو ہے ان تمام تر SOPs پر عمل کروانے کے حوالے سے کیا لاہے عمل اپناتی ہے. جی تاثیر آپ کا بہت شکریہ, تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ گوجرانوالہ میں زرعی انتظامیہ کا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے. رائس ملز, نجی گوداموں, ڈیروں اور گھروں میں غیر قانونی طور پر ذخیرہ کی گئی 1,60,500 بوریوں کو برآمد کر لیا گیا. تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر وقار حسین, شاہد عباس, حیدر خان, عثمان سکندر, ساریہ حیدر, DFC ماجد خان اور محکمہ مال کے فیلڈ افسران کی جانب سے درجنوں چھاپے مار کے یہ کارروائیاں کی گئیں. وزیر آباد, علی پور چٹھا, احمد نگر, ورپال اور دیگر علاقوں سے 80,400 سے زائد گندم کی بوریوں کو برآمد کر لیا گیا. ملک بھر کی طرح تحصیل میلسی میں بھی ٹڈی دل کے بار جاری ہیں. ٹڈی دل کے حملے سے کپاس, مکئی اور چارے کی فصل بری طرح متاثر ہو رہی ہے. تفصیلات کے مطابق میلسی کے علاقے 146 WB میں ٹڈی دل کا حملہ ہوا, جس کی وجہ سے فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر ہو رہا ہے. کسانوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. کسان اپنی مدد آپ کے تحت ٹڈی دل سے چھٹکارا پانے کے لیے مصروف عمل ہیں. محکمہ زراعت سمیت دیگر محکموں سمیت دیگر بھی سست روی کا شکار ہیں. آپ کو بتائیں کہ کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر نوشین اسرار کی خصوصی ہدایت پر تحصیلدار کمالیہ عابد حسین چودھری, محکمہ ریونیو, محکمہ فوڈ نے مشترکہ طور پر کارروائی کی ہے. تفصیلات کے مطابق گندم کی کل مالیت 5,37,250 روپے بتائی جاتی ہے, جس میں سے آدھی رقم 2,68,625 روپے سرکاری خزانے میں جمع ہوں گے. اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر نوشین اسرار نے کہا کہ ہماری ٹیمیں دن رات ذخیرہ اندوز کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر رہی ہیں. ان کے خلاف بلا امتیاز آپریشن کیا جائے گا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز.